کیا کریں یار, آپ پولیس میں ہیں نا امریکہ کی, ابھی بھی ہیں, تو امریکی پولیس بلائیں یار, فون کریں. نہیں آئے گی سمجھ میں بھائی, چیخ رہے ہیں ہم 15 سال سے چیخ رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کے کہ بندہ بول کیا رہا ہے, اس کو ہلکا لے رہے ہیں. بتاؤ بیٹی کی پیدائش عذاب جان بن گئی ہے کہ نہیں بن گئی ہے؟ اوپر اوپر سے خوش ہو رہے ہیں, بچی پیدا ہوئی, اندر سے جو ہے نا لاوا پکڑا ہوتا ہے, رو رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے روتے ہوئے لوگوں کو. تو یہ جو میں 4 شادیوں پہ چیخ رہا ہوں, 2 3 شادیاں کرو, یہ مذاق نہیں کر رہا. یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا 2 3 یہ مذاق نہیں کر رہا. اس سے جو تباہیاں پھیل رہی ہیں نا نکاح نہ کرنے سے, وہ تباہیاں اگر علماء دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں ڈنڈے لے کے شادیاں کرانا شروع کر دیں. آپ لوگوں کی ڈنڈوں سے مار مار کے کرائیں. جتنی ہمارے معاشرے میں جو تباہی پھیل رہی ہے نا, میں نہیں کہہ رہا ہر چیز کے پیچھے اس فلسفے کا ہاتھ ہے, نہ نہ. اگر آپ غور کریں گے نا 80% معاشرے میں تباہی صرف دیر سے نکاح اور ایک بیوی پر اکتفا کا نتیجہ ہے. 80%. بہت کچھ ہے. جس کی 4 6 بیٹیاں ہیں, بینکوں سے سود لے رہا ہے, وہ حج نہیں کر رہا. آپ اس کو 100 دفعہ بولو حج کرو, بولے بھائی میں 4 پلاٹ بیچ کے حج کرنے جاؤں گا تو بیٹیوں کی شادی تمہارا باپ کرے گا. اس کا کسی مفتی کے پاس کوئی جواب بولو بھائی نہیں ہے, کسی کے پاس جواب نہیں ہے. ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بتایا مفتی صاحب نے ممبر پہ کہ اگر آپ کے پاس پلاٹ ہے تو آپ پہ حج کرنا فرض ہے, بیٹی کی شادی پہ بیٹی کو جہیز دینا واجب. بھائی جہیز تو کوئی ضروری چیز تھوڑی ہے, تو پلاٹ پہ آپ کو حج کرنا فرض ہے. مسئلہ بھی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. میں نے کہا حضرت جہیز دینا یقیناً فرض نہیں ہے, غیر شرعی رسم ہے, لیکن ایک باپ کو معلوم ہے کہ میں پلاٹ بیچ کے حج کرنے جاؤں گا, میری بیٹی کی پہلی شادی نہیں ہو رہی, تو ایک جو شادی کی امید تھی کہ کم وقت داماد کا منہ بند کر دیا جائے جہیز دے کے, وہ آپشن بھی آپ نے کیا کر دیا, ختم. میں نے ایک زمانے میں بیانات چھوڑنے کا ارادہ آ گیا تھا. میں یہاں جب بیان کیا کرتا تھا نا, تو میں تو بیان کر رہا ہوں 14 سال کی عمر سے, بلکہ 13 سال میں شاید میرا پہلا بیان تھا تبلیغ والوں میں. تو 14 سال کی عمر تو مجھے پراپر یاد ہے باقاعدہ. پھر ہوتے ہوتے بعض دفعہ 18 سال کی عمر میں نے جو بیان کیا تو اس میں فوج کے بڑے بڑے آفیسر بیٹھے ہوئے تھے, کرنل بریگیڈیئر لیول کے. تبلیغ جماعت آئی ہوئی تھی تو میرا بیان تھا, تو میرے والد صاحب بھی تبلیغ میں تھے, فوج سے ان کے تعلقات بھی تھے, فوجیوں سے دوستیاں بھی تھی. تو انہوں نے میرے والد صاحب سے پوچھا یہ آپ کا بیٹے نے بڑا ٹائٹ بیان کیا ہے, اس کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا انہیں سے پوچھ لو. مجھ سے پوچھا تو مجھے اس طرح سے یاد رہ گئی عمر, ورنہ ڈیٹ کوئی لکھ تھوڑی. میں نے کہا 18 سال. اور دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. میں جہاں کرائے پہ رہتا تھا نا, ابھی تو گھر میں نے چینج کر لیا, تو جو ہمارے مالک مکان تھا ان کے بیٹے نے کبھی مجھے نہیں یاد پڑتا سلام بھی کیا ہو کہ جی مفتی صاحب السلام علیکم. کرایہ لیا, پتلی گلی سے نکلے. اس کی کہیں جاب لگ گئی ملیشیا میں. ملیشیا سے اس کا آنا ہوا تو اسپیشل مجھ سے ملنے کے لیے آیا گھر کے اندر کہ آپ سے ملاقات کرنی. حالانکہ وہ اوپر والے پورشن میں مالک مکان, نیچے ہم, اتنا قریب کبھی ملاقات کے لیے نہیں آیا. تو اسپیشل ملنے کے لیے آپ سے ملاقات. میں نے کہا جی بیٹھے گھر میں, چائے ہوئے, خیریت؟ کہہ رہے یار میں ملیشیا گیا, لوگ مجھے بتا رہے تھے ان کا بیان سنا کرو. ٹھیک ہے, ملیشیا گیا تو وہاں لوگ کہہ رہے تھے ان کا بیان سنا کرو. تو میں نے کہا یہ تو ہمارے کرایہ دار ہیں بھائی. تو کہہ رہے پھر مجھے خیال ہوا کہ تھوڑا سا آپ سے سلام دعا کر لینی چاہیے. سمجھ رہے ہیں, اصل میں ہر آدمی میں ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. بعض اب آپ جس پہ محنت کر رہے ہوتے ہو وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا کہ بندہ بول کیا رہا ہے. مجھے یہ مثال تو نہیں دینی چاہیے, میری کیا اوقات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب دعوت دی تو پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مدینہ والوں کو دعوت دی نہیں لیکن سمجھ میں آ گیا. وہ چھپ چھپ کے آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت ہونے لگے اور کہنے لگے آپ ہمارے یہاں آ جائیں ہجرت کر کے, حالانکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی نہیں. تو وہی بات ہے نا, حدیث میں آتا ہے رب مبلغین او عام انسان میں, جس کو بات پہنچائی جا رہی ہے بعض دفعہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی, اس لیے نبی نے فرمایا بات آگے پھیلا دو, اگلے میں اس سے زیادہ صلاحیت, وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مولانا صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. میں جب بیان کرتا ہوں لوگ کیا شادی لگا کے رکھی ہوئی, کیا شادی لگا کے رکھی ہوئی. اب جن کی سمجھ میں یہ شادی کا فلسفہ آ گیا نا, کہہ رہے ہیں یار مولانا صاحب نے بات کیا کی ہے, بہت خاندانی, یہ تو ایسا, اس کے نہ کرنے کے تو نقصانات بہت زیادہ ہیں, تو تباہی ہے اگر اس کو پروموٹ نہیں کرتے. جن کی سمجھ میں آ گیا, نہیں آیا وہ اب بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں. تو بھائی آپ کبھی ہمارے پاس آ کے بیٹھ کے جو سنانا ہے سنائیں, پھر جب ہماری سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا مفتی صاحب جو ممبر پہ بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کرتے ہیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ, تجربوں کے بعد, مشاہدے کے بعد, قرآن و حدیث کی نصوص سامنے رکھنے کے بعد, اور ان دلائل کا جواب کسی کے باپ کے پاس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, ایسے نہیں کہ منہ دھویا اٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے شادی شروع کر دی. دلائل ہیں دلائل, صحیح ہے نا, بیٹھ کے پھینکنے کے لیے نہیں بیٹھے. تو ہمارے جو دلائل ہیں, جو بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں نا, جتنے دعوے میں نے کیے ہیں کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ انسان سے غلطی نہیں ہو سکتی. ان دعووں کے پیچھے ایک بہت مضبوط دلیل ہوتی ہے, کمزور نہیں ہوتی, بہت مضبوط. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر دلیل ہر بیان میں نہیں آتی.
کیونکہ ہر دفعہ دعوے کے بعد پورے پورے دلائل دو تو پورا بیان ایک ہی ٹاپک پر ہوتا چلا جائے گا. تو یہ جو میں 4 شادیوں پہ چیخ رہا ہوں 2 3 شادیاں کرو, یہ مذاق نہیں کر رہا. یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا 2 3 یہ مذاق نہیں کر رہا. اس سے جو تباہیاں پھیل رہی ہیں نا نکاح نہ کرنے سے, وہ تباہیاں اگر علماء دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں ڈنڈے لے کے شادیاں کرانا شروع کر دیں. آپ لوگوں کی ڈنڈوں سے مار کے کرائیں. جتنی ہمارے معاشرے میں جو تباہی پھیل رہی ہے نا, میں نہیں کہہ رہا ہر چیز کے پیچھے اس فلسفے کا ہاتھ ہے, نہ. اگر آپ غور کریں گے نا 80% معاشرے میں تباہی صرف دیر سے نکاح اور ایک بیوی پر اکتفا کا نتیجہ ہے. 80%. بہت کچھ ہے. جس کی 4 6 بیٹیاں ہیں, بینکوں سے سود لے رہا ہے, وہ حج نہیں کر رہا. آپ اس کو 100 دفعہ بولو حج کرو, بولے بھائی میں 4 پلاٹ بیچ کے حج کرنے جاؤں گا تو بیٹیوں کی شادی تمہارا باپ کرے گا. اس کا کسی مفتی کے پاس کوئی جواب بولو بھائی نہیں ہے, کسی کے پاس جواب نہیں ہے. ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بتایا مفتی صاحب نے ممبر پہ کہ اگر آپ کے پاس پلاٹ ہے تو آپ پہ حج کرنا فرض ہے, بیٹی کی شادی پہ بیٹی کو جہیز دینا واجب. بھائی جہیز تو کوئی ضروری چیز تھوڑی ہے, تو پلاٹ پہ آپ کو حج کرنا فرض ہے. مسئلہ بھی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. میں نے کہا حضرت جہیز دینا یقیناً فرض نہیں ہے, غیر شرعی رسم ہے, لیکن ایک باپ کو معلوم ہے کہ میں پلاٹ بیچ کے حج کرنے جاؤں گا, میری بیٹی کی پہلے شادی نہیں ہو رہی, تو ایک جو شادی کی امید تھی کہ کم وقت داماد کا منہ بند کر دیا جائے جہیز دے کے, وہ آپشن بھی آپ نے کیا کر دیا, ختم. تو یا تو اس کا کہیں رشتہ کرا دیں آپ فری پاکٹ میں بغیر جہیز کے, یا پھر مسئلے کو تبدیل کر لیں. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے جو بات کی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے, صرف کتابوں میں دیکھ کے جو بات کی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب کتابوں میں جو مسئلہ لکھا مسئلہ ہی چینج ہو گیا. یعنی مسئلہ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کے پاس اضافی پراپرٹی ہے, رہنے کے مکان کی بات نہیں ہو رہی, الگ سے ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے اور حج کی درخواستیں جانا شروع ہو گئی, تو ایسے آدمی پہ حج کرنا فرض, اتنے کے پلاٹوں کے حج ہو سکتا ہو. مسئلہ تو یہی ہے, مسئلہ چینج نہیں ہوگا. لیکن آپ پبلک کو جب یہ مسئلہ بتاؤ گے تو لوگ یہ کہیں گے, اور یہ مشاہدہ ہے کہ جب آپ یہ مسئلہ بتاتے ہیں نا تو جس کی 2 4 بیٹیاں ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے, حج کرنے چلے گا یہ ان کا ہوگا کیا. اب علماء اس کا جواب دیتے ہیں اللہ پہ توکل کرو, اللہ بہت بڑا ہے. علماء اس کا کیا جواب دیں گے, عام طور پر جو جواب دیتے ہیں بھائی 4 بیٹیاں شادی کرنے والا کون ہے, اللہ ہے. اللہ پہ توکل اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے. نہیں یار یہ بات یار کیا کریں یار, اللہ کے سسٹم کو پورا فالو کریں گے پھر اللہ پہ توکل کریں گے. اللہ نے کہا ان 4 بیٹیوں کی شادی یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کنوارے سے کراؤں, میں دوسری کے لیے ایگری ہو گے تو ہو جائے گی, ورنہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ میں نے مرد کو زیادہ نکاح کی اجازت اس لیے دی ہے کہ میں عورتیں اسی حساب سے پیدا کروں گا. اب اگر تم ایک ایک کر کے بیٹھ گئے ہو تو یہ تمہاری ٹینشن ہے, یہ میرا قصور نہیں ہے, پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی نہیں ہوگی شادی, بیٹھے رہو, زندگیاں سڑا دو اپنی, بوڑھے ہو جاؤ, مر جاؤ. کیا کریں یار. آپ پولیس میں ہیں نا امریکہ کی, ابھی بھی ہیں, تو امریکی پولیس بلائیں یار, فون کریں. نہیں آئے گی سمجھ میں, بھائی چیخ رہے ہیں ہم 15 سال سے چیخ رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کے کہ بندہ بول کیا رہا ہے, اس کو ہلکا لے رہے ہیں. بتاؤ بیٹی کی پیدائش عذاب جان بن گئی ہے کہ نہیں بن گئی ہے. اوپر سے خوش ہو رہے ہیں بچی پیدا ہوئی, اندر سے جو ہے نا لاوا پکڑا ہوتا ہے, رو رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے روتے ہوئے لوگوں کو. ایک ایک بچی مصیبت بن گئی ہے بھائی. فون صبح سے شام ہمارے پاس آتے ہیں, کتنے لوگوں کے پاس آتے ہیں, یار بیٹی یہ شادی نہیں ہو رہی, بیٹی شادی نہیں ہو رہی, شکل دیکھ, ہر ایک کو چاہیے حسن, بہت خوبصورت, کیوں چاہیے, اسے پتا مل جائے گی. سمجھ میں ہر یہ بات اتنی ہے, ہول سیل کے حساب سے اپنی مرضی کی مجھے مل جائے گی. جب 2 3 نکاحوں کا رواج ہوتا ہے تو مرد کو اپنا معیار گرانا پڑتا ہے. غریب میں بھی کرے گا, وہ بیوہ سے بھی کرے گا, طلاق یافتہ سے بھی کرے گا. ابھی میں دلائل پہ نہیں جا رہا, وہ تو دوں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ حج پہ پلاٹ بکوا دیا تو بیڑا بیچارے کا کیا ہو گیا, غرق. وہ اور بڈی ہو کے بیٹھے ہیں پہلے تو. اب یا تو مسئلہ چینج کر دو, وہ چینج نہیں ہو سکتا, یا پھر لوگوں کو آلٹرنیٹ حل دو. بھائی 3 4 بیٹیاں ہیں, پلاٹ بیچو, ہم اس کی کسی دوسری والے سے شادی کرا دیں گے. کمارے سے نہیں ہو رہی نا, دوسری شادی, دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہو جائیں بغیر جہیز میں, کیونکہ دوسری کے لیے مرد کو لفٹ نہیں کراتی لڑکیاں. دوسری شادی ہوتی ہے عورت کی شرطوں پہ, مرد کی شرطوں پہ نہیں ہوتی. آپ آج بولو مفتی صاحب ہماری دوسری کرا دو, تو ہو جائے گی آپ کی, لیکن پھر آپ کی شرطوں پہ نہیں ہوگی, کیونکہ عورت سوگن قبول کر رہی ہے تو پھر اس کی شرطوں پہ ہوگی. نہیں آ رہی بات. دوسری پہ عورت مہر مانگتی ہے, اتنے تولے سونا چاہیے, گھر الگ چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, مانا خرچہ کتنا دے گا بتا بھائی, لکھ کے دے, ٹھیک ہے نا. تو یہی پتا چل جاتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. تو سنجیدہ نہیں ہوتے پھر سیکنڈ میرج میں, کہتے ہیں چھوڑو یار ایک ہی ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا حل یہ ہے, جو 4 4 6 6 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, پلاٹ بکوا کے حج پہ بھیجو اور ان کو دوسری پہ دینے کے لیے تیار. تو بندہ تیار ہوتا ہے نا کوئی, وہ کہہ رہا ہے آگے بندہ تیار نہیں ہے دوسری کرنے کے لیے,
نہیں آ رہی یار, کیا کریں یار, وہ بندہ تیار نہیں ہے دوسری کرنے کے لیے. آپ کہہ سکتے ہو ہم سب تیار ہیں, اصل میں تیار ہو پیڑے کھانے کے لیے, فری پھوکٹ میں, خرچہ دینے کے لیے تیار نہیں, الگ گھر دینے کے لیے تیار نہیں, باریاں دینے کے لیے تیار. ہر آدمی کی شرط ہے چھپ کے شادی کروں گا, پہلی والی کو پتہ نہ چلے, چھپ کے کروں گا, مزے اڑانے کے لیے, یہ ذمہ داری لینے کے لیے نہیں, چھپ کے کروں گا, پہلی والی کو قیامت تک پتہ نہ چلے, جس دن پتہ چلا چھوڑ دوں گا. نمبر تو پورا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا میں, تھوڑا تھوڑا اٹھاؤں گا. ابھی ایک کل کسی کمبخت کا, ابھی میں نے رشتے کے لیے ایک صاحب کو بٹھایا نا, اپنے بہنوں ہی میرے عارف صاحب, ان کو میں نے بٹھایا, میں نے کہا رشتے وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی, ان کو میں نے بٹھا دیا. میں نے کہا یار تم وہ مجھے عجیب عجیب قصے سنا رہے ہیں, کہنے بیوہ جوان خاتون ہے, ان کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہم نے, وہ بندہ دوسری کر رہا ہے, دوسری پہ وہ کہہ رہا ہے بیگم صاحبہ سے کہ مٹھائی کا خرچہ آپ اٹھائیں گے یا ہم اٹھائیں گے, مٹھائی کا خرچہ آپ کی طرف سے ہوگا یا. میں نے کہا اس کو یہ خاتون سے بولو, اس کمبخت سے ہاں نہیں کرنا. نہیں آ رہی بات, کمبخت تیرے پاس مٹھائی کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, تو دوسری بیوی پالے گا کیسے یار, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مٹھائی کا ڈبہ پوچھ رہا ہے بیوی سے کہ مٹھائی کا ڈبہ آپ کی طرف سے آئے گا یار پولیس بلاؤ, کیا ہو گیا بھائی؟ آپ لوگ کو غصہ نہیں آ رہا یہ باتیں سن کے؟ غصہ آ رہا ہے مولوی خان صاحب؟ نہیں آ رہا غصہ, غصہ ہی نہیں آ رہا. کہاں سے آئے آپ؟ نہیں ایسے آدمی پہ غصہ آ رہا ہے, مجھے تو خدا کی قسم ابھی میرے جذبات بن رہے ہیں, پھر میرا دل چاہ رہا ہے چماٹ لگا. آپ کو آ رہا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس سڑے پہ غصہ راغلے کے نہ راغلے آ رہا ہے نا, آپ کو تو زیادہ غصہ آئے گا. کیا خیال ہے, پٹھانوں میں تو بالکل ہی عورت کی کمائی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ, تو کہتے ہیں ہم کھلائے گا. تو یہ تو بات غصے والی ہے. میں نے کہا اس کمبخت کو نہیں کرنے دینا, مٹھائی کا ڈبہ پوچھ رہے کس کے خرچے پہ آئے گا. وہ بھائی جب تو دوسری کر رہا ہے تو تو بولے بھائی کہ اب یہ میں اپنی ذمہ داری پہ کر رہا ہوں, آپ گھر میری ذمہ داری ہے, رینٹ پہ لے کے دوں گا ہے بھائی. مٹھائی کے ڈبے تو ہم نہیں کھلانے ہیں, تو مرد ہی کھلائے گا نا. خرچہ بتائیں کتنا ہوگا ماہانہ, تو میں بتا سکتا ہوں کہ اتنا افورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. اس پہ بات ہو, وہ مٹھائی پہ بھی وہ اس پہ ڈال رہے ہیں, آگے تو اس سے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں. یہ والی دوسری نہیں چاہیے بھائی.